پھر میرے ذہن میں ایک اور سوال آتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں قریب کچھ لوگ تھے جن میں آپ نے بیوروکریسی کا بھی ذکر کر دیا, پارٹی کے کچھ لوگوں کا بھی ذکر کر دیا کہ جنہوں نے اختلافات بڑھانے میں کردار ادا کیا. بزدار صاحب کے خلاف انہیں کوئی نہیں کر سکا, ان کے خلاف وہ ہو گئے, تو بزدار صاحب کے خلاف کوئی کیوں نہیں کر سکا؟ کوشش کی لوگوں نے. ہاں میرا سوال سمجھ گئے نا؟ جی میں سمجھ گیا, کوشش کی لوگوں نے. بزدار صاحب نے بھی پیر صاحب رکھے ہوئے تھے کہ بچ جاتے تھے. بزدار صاحب کا ایک تو یہ تھا کہ ایک تو وہ بس چپ ہوتے تھے, وہ کچھ بولتے نہیں تھے. اور ان کا چپ رہنا ان کے کام آ گیا, آپ یہ کہنا چاہتے؟ ان کے کام آ گیا, مطلب وہ اتنے کوئی ووکل نہیں تھے. اور بہرحال وہ ایک کلوز چیپٹر ہے. اللہ کرے کہ آئندہ انشاءاللہ اچھے لوگ سامنے آئیں, جو مین پوزیشن ہوتی ہیں, کی پوزیشن ہوتی ہیں, اس پہ اچھے لوگ سامنے آئیں تو ڈیلیور ہوگا انشاءاللہ. نیت ٹھیک ہے, اتنا مجھے پتا ہے کہ نیت ٹھیک ہے. مجھے یاد آیا کہ جب محمود خان صاحب سے آپ کا اختلافات تھے تو تب آپ کو بھی بڑا سفر کرنا پڑا انگریزی والا. جی وہ ایکسپیرینس کیسا تھا؟ دیکھیں وہ آپ کے بھی خلاف بھڑکا دیا گیا تھا. اس طرح تھا کہ اس وقت بھی ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں تھا. خان صاحب سے جب بھی میری شاہرام کی زیادہ ملاقاتیں ہوتی تھیں, ایون شکیل خان جو ہمارے ساتھ منسٹر تھے, اس وقت بھی ہم نے جو غلط ہو رہا تھا اس وقت کے پی گورنمنٹ میں, وہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ خان صاحب یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی. اس وقت جو ان کے ارد گرد لوگ تھے جو کہ بینیفیشری تھے اس چیز کے کہ محمود خان ادھر رہے, تو وہ بینیفیشری تھے. ٹھیک ہے. تو وہ خان صاحب کو یہ کہتے رہے کہ جی ان کا ذاتی کوئی ایجنڈا ہے. گو کہ خان صاحب نے جب یہ لوگ پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں, محمود خان بھی اور پرویز خٹک صاحب بھی, تو خان صاحب نے مجھے میسج کیا. انہوں نے کہا کہ عاطف تم ٹھیک تھے جو تم کہتے تھے محمود خان اور پرویز خٹک کے بارے میں. اچھا. ہاں, تو ان کو بعد میں انہوں نے خود مجھے میسج کیا. اور یہ کب کی بات ہے ایگزیکٹلی, ان کو کبھی احساس ہوا؟ یہ جب وہ پارٹی چھوڑ کے گئے, خان صاحب ابھی جیل نہیں گئے تھے. جیل کے تو انہوں نے آپ کو میسج کر کے جی کہ اعتراف کیا کہ آپ صحیح کہتے تھے ان کے بارے میں. تو اس وقت یہ تھا کہ پھر آپ نے اس کا کیا جواب دیا؟ میں نے کچھ جواب نہیں دیا. میں نے یہ آپ نے سوچا کہ اب میں کیا جواب دوں, کہ مطلب اب تو وقت گزر گیا, اللہ کرے کہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ٹھیک فیصلے ہوں. اور وہی چیزیں تھیں, ذاتی ایجنڈا کوئی نہیں تھا, لیکن چیزیں غلط تھیں اور میں سمجھتا تھا کہ یہ سامنے آنی چاہیے. اس چیز پہ وہ گھما پھرا کے تو کبھی آئی بی سے کوئی رپورٹ جنریٹ کرائی جاتی تھی, تو کبھی پتہ نہیں کس سے رپورٹ جنریٹ کروائی جاتی تھی کہ یہ تو سازش کر رہے ہیں, تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. چلیں اس کے بعد انہیں احساس ہوا, وہ جو میسج آپ کو کیا, تو اب بھی آپ, ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ کے پی کے سی ایم ہوں گے, لیکن وہ پورا نکل آیا گنڈاپور صاحب کے نام, اور آپ نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو پرسنلی خوش ہوں. آپ ایسے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ سی ایم کے پی کے بن سکتے ہیں, یا آپ نیشنل اسمبلی میں جانا ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ میں تو اس وقت بھی یہ کہتا تھا کہ اس وقت جو بھی سی ایم بنے گا ان حالات میں, کیونکہ ایک تو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ریلیشن, اس کے لیے چیلنج ہوگا, آپ یہ سمجھ رہے تھے, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ریلیشنز, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, پھر خان صاحب کی اپنی جو ان کی ایک سوچ ہے یا جو آپ سے چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ بھی اپنے لوگوں سے مطلب اوبیسلی کام مانگتے ہیں, چاہتے ہیں. تو اس وقت مجھے یہ احساس تھا کہ جو بھی اس کرسی پہ بیٹھے گا اس کے لیے بہت مشکلات ہوں گی, اور جو حقیقت میں ہیں بھی ابھی علی امین صاحب کو بہت مشکلات ہیں. یعنی علی امین گنڈاپور صاحب, آپ کی بات سے میں کنکلوڈ کروں کہ جو بھی وہ کر رہے ہیں, جس بھی سوچ کو وہ پروان چڑھا رہے ہیں, جس طرح بھی وہ ریئیکٹ کرتے ہیں, رسپونڈ کرتے ہیں, وہ خان صاحب کی ہی سوچ ہے. دیکھیں وہ تو مطلب ان کے کہنے پہ کرتے ہیں. خان صاحب سے اب یہ نہیں کہ ہر ایک چیز وہ خان صاحب کرنے پہ کرتے ہوں گے, لیکن بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ خان صاحب سے مل کے مشاورت کر کے ہی کر رہے ہیں. مطلب علی امین گنڈاپور صاحب جو کچھ بھی کر رہے ہیں, جو بھی ان کا بھی انداز سیاست سب کے سامنے آ رہا ہے, اس پہ کھل کر تنقید بھی ہوتی ہے, تو وہ خان صاحب کے کہنے پر کر رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں بڑی بڑی پالیسیز کہہ رہا ہوں. ظاہری بات ہے کہ نیٹی گریٹی یا چھوٹی چھوٹی چیزیں تو نہیں خان صاحب سے ڈسکس ہو سکتی, لیکن بڑی چیزیں وہ خان صاحب سے ڈسکس کر کے ہی کرتے ہیں. اچھا, ڈانٹ بھی پڑتی ہے ان کو ویسے کبھی سے؟ گورنر صاحب کو انہوں نے تڑیاں لگائیں, اور وہ بالکل جیسے ایک نوری ناتھ کریکٹر ہماری فلموں میں آتا تھا, وہ بالکل ایسے بن جاتے کہ کوئی گنڈاسا اٹھا کے ابھی وہ لڑنے آ جائیں گے. ڈانٹ تو خان صاحب مطلب ہمارے, مطلب میں خود آپ کو اپنی بات بتاؤں, یہ کچھ لوگوں کے ہم کافی پرانے ہیں, تو ہمارے وہ ایز اے دوست بھی ہیں, ایز اے بڑے بھائی بھی ہیں, تو ہمیں تو وہ ڈانٹ دیتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.